بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پاکستان بھر میں 75واں یوم آزادی دلی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پوری قوم کو اس کی آزادی مبارک ہو۔ یہ آزادی جو ہے کسی نعمت سے کم نہیں ہے، یہ بہت بڑی آزادی ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہمارا جو یہ ملک ہے پاکستان اور انڈیا جو ہے، ہم اکٹھے رہتے تھے۔ یہ سب کانٹیننٹ کی جو لینڈ تھی، سب کانٹیننٹ کا جو حصہ تھا، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا، ادھر سے افغانستان اور سینٹرل ایشیا، اس ساری لینڈ کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر جناب پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش جو تھا، یہ جناب ایک اکٹھا مطلب ہے ایک ملک تھا، جو کہ پہلے 800 سال اس کے اوپر جو ہے مسلمانوں کی حکومت رہی، اور اس کے بعد 1857 میں انگریزوں نے قبضہ کیا، جو کہ 1947 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور باقی تمام لیڈران اور اسی طرح انڈین جو پولیٹیکل لیڈر تھے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے یہ جناب ملک ڈیوائیڈ ہو گیا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کس وجہ سے بنا، پاکستان کی بننے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی، انڈیا جو ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جناب والا کہ جو انگریز تھے وہ چلے جاتے وہ اور ایک ہی ملک یہاں پہ آزاد ہو جاتا۔ انڈیا کے اندر بھی تو مسجدیں ہیں، انڈیا کے اندر بھی تو جناب والا مسلمان رہتے ہیں، انڈیا کے اندر بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ مدرسے ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ وہاں بھی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی 45 کروڑ مسلمان رہتا ہے۔ تو پھر کیا ضرورت پڑ گئی پاکستان کو بنانے کی؟ پاکستان بن گیا، اور پاکستان کے اندر جو ہے اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا ایسا نظریہ تھا؟ جی ہاں، وہ ایک ایسا نظریہ تھا جناب کہ پاکستان کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پاکستان کا یہ مطلب رکھا گیا، یعنی پاکستان اسلام کی بنیاد پر رکھا گیا۔ اب صرف اذان کی آواز سن کر تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان جو ہے ایک اسلامی ملک ہے، ورنہ آپ دیکھیں ہر طرف جو ہے دھوکہ، فریب، جھوٹ، ملاوٹ، ظلم، جبر کا نظام جو ہے وہ عام ہے۔ یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جناب ہر طرف جو ہے وہ جھوٹ، ملاوٹ، کمال، بداری، ناجائز منافع خوری، غربت، مہنگائی، ظلم، جبر، افلاس ہے، لیکن اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اس کے ذمہ دار صرف ہم ہیں، صرف ہم، یعنی صرف آپ، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم میں سارے آ جائیں گے، صرف آپ ذمہ دار ہیں، میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں۔ کیونکہ جناب ہماری سرزمین جس کے اوپر قدرتی، زرعی، مدنی وسائل مالا مال ہے، ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، بس ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ ہماری سوچ جو ہے وہ انفرادی فائدے کی بجائے اجتماعی فوائد کے لیے ہونی چاہیے، اجتماعی فائدے کے لیے سوچنا چاہیے۔ جو شخص جس شعبے سے وابستہ ہے، بس دیانتداری، خلوص نیت سے اپنا کام ذمہ داری سے ادا کرتا رہے، اور ملک قوم کو سب سے بڑی خدمت یہی ہے کہ وہ جناب والا خلوص نیت کے ساتھ کرے۔ اب اگر آپ جناب کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ایسے مطلب ہے ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، پیسہ ہوگا تو وہ انٹری ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ تو اس طرح کا جو ماحول ہے یا اس طرح کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان اس لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ پاکستان اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سوچیں تو آپ کو لوگوں کی جو ہے خدمت کرنی چاہیے۔ یہ زندگی بہت ہی عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں کب بندے کی جو ہے نا سانس ختم نکل جائے۔ تو اگر آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں، پرائیویٹ ہاسپٹل ہو، گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہو، تو آپ خود اس کو انالائز کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جو ہے اس وقت پاکستان کی پولیٹیکل جو صورتحال ہے یا اسٹریٹجیکلی صورتحال ہے پاکستان کی، پہلے سے کافی بہتر صورتحال ہے۔ کبھی بھی ہمیں پاکستان کو جو ہے برا نہیں کہنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے خراب ہے یا یہ ہے، پاکستان کو کبھی بھی برا نہ کیا کرے۔
پاکستان کو جناب برا کہنے کی بجائے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے ٹھیک کرنا چاہیے. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو پاکستان خود بخود جو ہے ہمیں ٹھیک لگنے لگے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم جس طرح مطلب ہے کہ اب دیکھیں جو غیر ملک ہے، غیر ملک کے اندر جناب کیا قانون ہے؟ غیر ملک کے اندر تھوڑا سا بھی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو، چاہے پرائم منسٹر کا بیٹا ہو، چاہے کوئی بھی افیسر ہو، تھوڑا سا بھی مطلب ہے وہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو فوراً سزا ہو جاتی ہے. تو پھر اس کے بعد یہ اس طرح کے جو مطلب کرائمز ہیں وہ بہت ہی، ان کا جو ریشیو ہے بہت کم ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو فوراً سزا دی جاتی ہے، ان کا قانون لاگو ہوتا ہے. قانون ہمارا بھی بہت اچھا ہے، بہت زبردست ہے. اگر ہم اس کو لاگو کرنا شروع کر دیں تو کسی کی جرت نہیں ہوگی اگلی دفعہ کوئی غلط کام سوچنے کی. اس کے علاوہ جناب یہ میں آپ سب کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کا جو آج آزادی کا جو دن ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. اور جو اسٹوڈنٹ کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ جو اسٹوڈنٹ اس وقت ایم اے ایم ایس سی کر چکے ہیں، ایم فل کر چکے ہیں، پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، یا جو ایسے اسٹوڈنٹ جو کمپٹیشن ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، سی ایس ایس کی ایگزام تیاری کر رہے ہیں، پی ایم ایس کی کر رہے ہیں، یا ون پیپر کی کر رہے ہیں، آپ جس شعبے سے وابستہ ہیں، جو بھی آپ کی فیلڈ ہے، آپ کا جو ہے جس میں بھی آپ موجود ہیں، اگر آپ نے سمپل جناب والا، اگر آپ ایم اے اسلامیات کر رہے ہیں، آپ ایم اے اردو کر رہے ہیں، آپ ایم اے عربی کر رہے ہیں، ایک بندہ ایم بی بی ایس کر رہا ہے، ایک بندہ جناب ایم بی اے کر رہا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ جناب والا، کیا آپ جس شعبے کے اندر ماسٹر ڈگری لیتے ہیں، کیا آپ اس کے جو سکلز ہوتے ہیں کیا وہ آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے سبجیکٹ کے اوپر مکمل کمانڈ ملتی ہے یا ہوتی ہے آپ کے پاس؟ تو میں نے ایسے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جناب 4 ایم اے کیے ہوئے ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، 4 ایم اے کی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں لیکن ان کو آتا جاتا بالکل بھی نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جناب ہمارے سبجیکٹ کیا تھے، بس ان کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. تو یہ ایک فیشن جو ہے نا، یہ چھوڑ دینا چاہیے. اگر آپ کے پاس سمپل ایک ایم اے عربی کی بھی ڈگری ہے نا، ایم اے اسلامیات یا ایم اے پولیٹیکلس ہے، کوئی بھی ایک چھوٹی سی ڈگری ہے نا، لیکن اس کے اوپر اگر آپ کو فل کمانڈ حاصل ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگ اس کے اوپر جو ہے اچھی طرح سے کسی بھی جگہ سے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آخر میں جناب میں یہی کہوں گا آپ سب کو کہ آپ لوگوں کو جو ہے تحمل مزاجی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ، سب سے اہم بات جو ہے جناب وہ ہے مستقل مزاجی. کہ اگر آپ کانسٹنٹ طریقے کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ اگر آپ تیاری کریں گے کسی بھی امتحان کی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر آپ یہ سوچیں گے جناب والا وہ جو ہے جن فلاں ہمسائے کی جناب والا یا اپنے کزن کی یا فلاں پہ جو ہے نا وہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے تو بس آج تو نہیں پڑھنا، بس ادھر جانا ہے. ایسے لوگ جن کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس نے جناب ایک افسر بننا ہے، وہ ان خوشی غمیوں کو جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے. وہ جاتے ہیں جسٹ فار ایک رواج پورا کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنا ٹارگٹ پورا کرتے ہیں. چونکہ جناب جو لوگ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا حصہ بن جاتے ہیں وہ پھر پوری زندگی، کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤن جو ہیں وہ پوری زندگی رہتے ہیں. اور لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا ہی صرف حصہ بن کے رہیں. ہمیں اپنے فیوچر کو اسٹرانگ کرنا ہے، ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنا ہے. آخر میں جناب میں یہ کہوں گا کہ پاکستان آرمی، پاکستان کی پولیس اور آئی ایس آئی زندہ باد. آئی لو ویری مچ. میں جو پوری رات سکون سے سوتا ہوں، میں خود سوتا ہوں، آپ بھی سوتے ہیں، میں کسی بھی وقت اٹھ کے باہر چلا جا سکتا ہوں. میں وہاں جا کے جو ہے اپنے پاکستان کے اندر جو موسم ہے اس کو انجوائے کر سکتا ہوں. میں رات کے کسی بھی پہر پہ جا کے اپنی ورزش کر سکتا ہوں. اس کے پیچھے یہ جو ہمارے برون یونیفارم، خاکی یونیفارم کے لوگ ہیں، یہ ان کو میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں جن کی وجہ سے ہم سکون سے سوتے ہیں. ادروائز ہمارے مغرب میں دشمن ہے، ہمارے مشرق میں دشمن ہے، ہمارے چاروں طرف دشمن ہے، لیکن ہماری یہ جو یونیفارم پہنی ہوئی ہے، یہ جو کلمہ پڑھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، انشاءاللہ تعالی جناب دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمارے ملک کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور انشاءاللہ تعالی ہم 1947 سے آگے دیکھیں تو آج ہم بہت آگے ہیں. لیکن ہم سب کو جو ہے ہر چیز کو جو ہے ختم کرنا ہوگا. انا کو ختم کرنا ہوگا، کرائم کو ختم کرنا ہوگا، ہر طرح کی جو پاکستان کے اندر ملاوٹ ہے وہ ختم کرنی ہوگی. ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ کسی محکمے میں ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتے ہیں،
اور آپ جاب کرتے ہیں وہاں پہ کرپشن آپ کو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو وہ کر رہے ہیں میں کیوں مطلب ہے ان کے ساتھ انوالو ہوں. افسر ہے کوئی بھی ہے، سچے پاکستانی اگر ہیں آپ تو آپ اس کی کرپشن کو جو ہے ڈسکلوز کریں، آپ ہائی لیول پہ اس کو جو ہے اجاگر کریں، اس کو جو ہے ہائی لائٹ کریں، تاکہ اس طرح پاکستان کا نقصان نہیں ہوگا. میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں، وہ کہتے ہیں جو وہ کر رہا ہے کرپشن میں کیا کروں، میرا تو انوالومنٹ بھی نہیں ہے. اور بھائی آپ بھی گناہ کے برابر کے شریک ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے لیکن آپ چپ ہیں، آپ کیوں چپ ہیں؟ کیا آپ کو وہ مار دیں گے جو آپ چپ ہیں؟ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے تو پھر تو ایک علیحدہ بات ہے. اگر مجبوری نہیں ہے اور آپ پھر ویسے کہتے ہیں کہ جناب وہ کریں میں تو نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب آپ بھی برابر کے لوگ شریک ہیں. پاکستان کو ہر طرح سے بچانا ہے، کرپشن سے بچانا ہے، جھوٹ سے بچانا ہے، فریب، دھوکہ، ظلم، جبر، ہر چیز سے بچانا ہے. تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو جناب میں پاکستان آرمی، پاکستان ISI، انٹر سروس انٹیلیجنس، پاکستان پولیس اور تمام وہ ادارے جو ہمیں پیس، امن قائم کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں، آئی سیلیوٹ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.